ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں اسلامی موضوعات پہ ہماری نیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ مجھ پر پتھر آ پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند عالم کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تو یہ خبر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی۔ مدینہ شہر کے حقیقی مسلمان اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے ذریعے اپنی حجت تمام کر دی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو اس خبر سے بالکل خوشی نہیں ہوئی۔ ان میں کچھ تو ایسے تھے جنہیں حضرت علی علیہ السلام سے حسد ہونے لگا تھا، اور کچھ ایسے تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جاری رہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے۔ انہی میں سے ایک شخص جو حضرت علی علیہ السلام سے بہت زیادہ جلتا تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ نے ہم سے کہا کہ خدا کے ایک ہونے اور آپ کے پیغمبر ہونے کی گواہی دیں، تو ہم نے گواہی دے دی۔ آپ نے جہاد کا حکم دیا تو ہم نے جہاد کیا۔ آپ نے حج بجا لانے کو کہا تو ہم حج بجا لائے۔ آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ہم نماز پڑھنے لگے۔ ہم نے آپ کے سارے احکام پر عمل کیا۔ آج آپ نے اس نوجوان کو اپنا جانشین بنا دیا ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کا انتخاب ہے یا خدا نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر ایک نظر ڈالی اور کہا، خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ پروردگار عالم کا حکم ہے۔
یہ سن کر اس شخص کو بہت غصہ آیا اور اس نے ان کی جانب سے منہ پھیر لیا۔ وہ اتنا جاہل اور ایمان سے عاری تھا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا، خدایا، اگر یہ بات صحیح ہے اور علی واقعی تیری جانب سے منتخب ہوئے ہیں تو آسمان سے مجھ پر ایک پتھر گرا دے۔ ابھی اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے ایک پتھر آ کر اس کے سر پر گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر وحی نازل کی اور کہا کہ ایک سوال کرنے والے نے ایسے حقیقی عذاب کا مطالبہ کیا جو کافروں کے لیے مخصوص ہے اور کوئی بھی اس عذاب کو روکنے والا نہیں ہے۔